نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، معارف الحدیث کا سلسلہ جاری ہے۔ کافی دنوں کے بعد آج ہم حدیث نمبر 4 پڑھیں گے۔ اس کا جو ٹائٹل دیا گیا ہے، ارکان اسلام پر جنت کی بشارت۔ حدیث کچھ پیچھے لکھی ہوئی ہے، آپ دعا کریں، انشاءاللہ جلد ہی بڑے وائٹ بورڈ کا انتظام ہو جائے گا، تو اس کے بعد انشاءاللہ مکمل ہمیں بار بار لکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں تلاوت کر دیتا ہوں۔ عن انس بن مالک قال نہینا ان نسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن شيء فكان يعجبنا ان يجيء الرجل من اهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع فجاء رجل من اهل البادية فقال يا محمد اتانا رسولك فزعم لنا انك تزعم ان الله ارسلك قال صدق. قال فمن خلق السماء قال الله. قال فمن خلق الارض قال الله. قال فمن نسب هذه الجبال فجعل فيها ما جعل قال الله. قال فبالذي خلق السماء وخلق الارض ونسب هذه الجبال الله ارسلك قال نعم. قال وزعم رسولك ان علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا قال صدق. قال فبالذي ارسلك الله امرك بهذا قال نعم. قال وزعم رسولك ان علينا زكاة في اموالنا قال صدق. قال فبالذي ارسل الله امرك بهذا قال نعم. قال وزعم رسولك ان علينا صوم شهر رمضان في سنتنا قال صدق. قال فبالذي ارسلك الله امرك بهذا قال نعم. قال وزعم رسولك ان علينا حج البيت من استطاع اليه سبيلا قال صدق. قال ثم ولى وقال والذي بعث بالحق لا ازيد عليهن ولا انقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة رواہ البخاری و مسلم۔ اب میں ساتھ اس کا ترجمہ کروں گا، آپ غور کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور یہ کتاب الایمان کی حدیث نمبر 4 ہے۔ میں نے لکھا ہوا ہے آسانی کے لیے تاکہ آپ دوستوں کو سمجھنے کے لیے کوئی مشکل نہ ہو۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ، روا اس سے پہلے معذوف ہے، پہلے کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں۔ روا عن انس یعنی روایت کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بخاری کے پھر استاد اس طرح کرتے کرتے آخری جو صحابی جن سے روایت کی گئی ہے وہ کون سے صحابی ہیں؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، رضا یرزی سے ہے، رضی اللہ عنہ، راضی ہو اللہ تعالیٰ ہو، ضمیر کا مالک مرجع کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس کے بعد فرمایا قالا فعل ماضی، فرماتے ہیں نہینا یہ مجہول کا صیغہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ مجہول کا صیغہ ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ منع کیا گیا نہ ہم کو، منع کیا گیا نہ کا نہی تک یہ لفظ فعل ہے، آگے جو ہے یہ ضمیر ہے۔ نہ ضمیر کس کی طرف راجع ہو رہی ہے؟ صحابہ کرام کی طرف راجع ہو رہی ہے کہ نہینا منع کیا گیا ہم کو ان نسأل ان مستریہ یہ کہ ہم سوال کریں۔ نحنو اس کا فاعل ہے، نسألو کے اندر نحنو یہ فاعل ہے کہ ہم سوال کریں کس سے؟ مفعول کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفعول کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی میں بھی بیان کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولی جاتی ہے۔ ان شیء کسی بھی شے کے بارے میں، ان جار ہے اور شیء مجرور ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا معنی یہ ہوگا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں منع کیا گیا ہم کو یہ کہ سوال کرے ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے بارے میں، یعنی ہم کو منع کر دیا گیا۔ یہ اس کی تفسیر کے اندر بتائیں گے، جو آیت آئی اس آیت کے ذریعے منع کیا گیا زیادہ سوال کرنے سے۔ فکان یعجبنا، تو فکانہ یہ کانا فعل ناقص میں سے ہے، یعجبنا
پس ہوتی تھی ہماری خواہش، ہماری پسند یہ ہوتی تھی ان یجیع، یہ کہ آئے، ان یجیع، یجیع اس کا معنی آئے، یہ کہ آئے رجل، کون آئے؟ کوئی آدمی آئے، رجل کوئی آدمی آئے، یہ اس کی صفات میں سے من اہل البادیہ کہ ایک تو وہ صحرا کے اندر رہنے والا ہو، صحرا سے مراد بستیوں کے رہنے والا ہو، اور دوسرا العاقل سمجھدار۔ تو اس کا معنی ہم کریں گے ہماری پسند یہ ہوتی تھی یہ کہ کوئی آدمی آئے من اہل البادیتی، دیہاتیوں میں سے، صحرا میں سے، العاقل سمجھدار یعنی سمجھدار دیہاتی کوئی آئے، فیسألو کیا کرے؟ پس وہ سوال کرے، یسأل کیا کرے؟ سوال کرے وہ، یسألہ کیا ہے؟ یسألہ پس وہ سوال کرے، یسألو سأل یسألو یہ اس کا صیغہ سألہ، سألہ ماذا؟ سألہ کا معنی ہوتا ہے سوال کرنا، تو فیسألہ پس وہ سوال کرے، اس کے اندر ہو ضمیر ہے وہ اس رجل کی طرف راجع ہو رہی ہے، اس رجل کی طرف راجع ہو رہی ہے۔ وہ سوال کرے کس سے؟ ہو ضمیر کا مرجع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے، اور وَنَحْنُ اور ہم، واو عاطفہ اس کا معنی کیا کریں گے؟ اور ہم، نحن کا معنی کیا کریں گے؟ ہم، یہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا، آپ اس کو یاد رکھیں کہ نحن کا معنی ہم کریں گے، نسمع ہم سنیں، اس کے اندر بھی نحن کیا ہے؟ یہ فاعل ہے، نحن فاعل ہے، اور پھر میں سنیں ہم، فجاء رجل پس ایک آدمی آیا، پس ایک انہی دنوں میں، اس کا معنی بعض اوقات یہ نکال دیتے ہیں اضافی معنی سمجھنے کے لیے، مفہومی معنی سمجھنے کے لیے، انہی دنوں میں پس آیا رجل ایک آدمی من اہل البادیتی جس کی ہمیں خواہش تھی، یعنی وہ دیہات والوں میں سے، دیہاتیوں میں سے، فقال یا محمد، فقال پس وہ کہنے لگا، یہ اس کا بار بار میں تشریح کر چکا ہوں، بیان کر چکا ہوں کہ یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، اس کا معنی پس فرمایا اس کا معنی ہے، تو فرمایا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب دیہاتی آتے تھے تو ان کا طریقہ وہ نام لے کر پکارتے تھے، آج کل تو ہمیں یہ گستاخانہ لفظ لگتا ہے کہ یا محمد، لیکن کہنے والے تو کہتے ہیں یا محمد، ایسا لفظ اس نے کہا دیہاتی جاہل قسم کے جن کو زیادہ علم نہیں ہوتا تھا، تو وہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نام کے ساتھ بلاتے تھے۔ فرمایا اتانا، وہ کہنے لگا، کیا کہنے لگا؟ یا محمد، اے محمد، اتانا آیا ہمارے پاس، آتا یا، اصل کس کا مادہ کیا ہے؟ آتا یا، حمزہ تا یا، اور جب اس کو اندر ساتھ اس نا کے ساتھ ملا رہے تھے تو پھر اس کو الف کے ساتھ لکھ دیا، اتانا رسول کا، ہمارے پاس آپ کا قاصد آیا، کس کا؟ قاف ضمیر کا مرجع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہے کہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آیا۔ وہ کہنے لگا ہمارے پاس آیا نا ہمارے پاس رسول کا، آپ کا قاصد، رسول کا معنی یہاں پر قاصد کریں گے، قاصد، فزعم لنا اس کا خیال تھا ہمارے لیے، انک تزعم یہ کہ آپ کا خیال ہے، زعم یہ خیال کے معنی میں یہاں پر کیا، اس کا معنی گمان بھی ہے، اس کا ایسے سمجھ لیں، اس کا معنی یوں ہوگا کہ یہ بات کی تصدیق نہیں کر رہا بلکہ بتا رہا ہے کہ اس کے خیال کے مطابق، وہ چاہے بات سچی ہو یا جھوٹی ہو یہ اس کا نہیں تھا اس کا پتہ، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ اس کے خیال کے، اس کے گمان کے مطابق، اس کے خیال کے مطابق اس نے خیال کیا ہم پر کہ بے شک آپ کا خیال ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا بے شک آپ کا خیال ہے، ان اللہ، بے شک یہ انا تاکیدیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے آپ کو، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر بن کر آئے ہیں، آپ کا اس آدمی نے ہمارے سامنے خیال پیش کیا کہ آپ کا خیال ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا قاصد ہوں۔ قالا صدقہ، تو اس کا فاعل کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قالا صدقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا، اس نے کیا کہا؟ سچ کہا۔ صدقہ یصدقو یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، قالا صدقہ اس نے سچ کہا، قالا پھر وہ رجل کہنے لگا، جو وہ صحرا والا دیہاتی وہ آدمی کہنے لگا، اس قالا کا فعل کون ہے؟ یہ رجل ہے، ٹھیک ہے، یہ اس رجل کی طرف یہ ضمیر راجع ہوگی۔ فرمایا قالا کہنے لگا وہ آدمی، فمن خلق پس کس شخص نے، من کس، یہ من استفہامیہ، کس نے
خالق کا پیدا کیا، خالق کا یخلقو، اس کا معنی تخلیق کرنا، پیدا کرنا، اس کا معنی کس نے پیدا کیا، پیدا کیا، خلق السماء آسمان کو، فقال قال اللہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مرجع، اس کا فاعل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ٹھیک ہے۔ قال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ، اللہ نے بنایا ہے، یعنی آسمان کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ فرمایا قال رجل، قال رجل، اس آدمی نے پھر سوال کہا کہ فمن خلق الارض، پس زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ ادھر کا السماء، یہ السماء مفعول تھا اور یہاں پر زمین مفعول ہے، کون پیدا کرنے والا ہے؟ من، کون، کس نے، یہ سوال، کس نے پیدا کیا الارض، زمین کو، یا کون پیدا کرنے والا ہے زمین کو؟ قال اللہ، اس قال کا فاعل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ، کہ اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے۔ آگے فرمایا قال، وہ آدمی پھر سوال کرنے لگا، کوشچن کرنے لگا، قال فمن، کون شخص ہے جس نے نصب کیے، نصبہ معنی ہوتا ہے گھاڑنا، رکھنا، نصب کا معنی، نصبہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رکھنا یا گھاڑنا۔ نصب ہذہ الجبال، یہ ہذہ الجبال جو ہے یہ سارے کا سارا جملہ یہ منصوب ہے، کیا ہے؟ اس لیے جبالہ کے اوپر جو زبر آئی ہے یہ مفعول کی وجہ سے آئی ہے، یہ سارا مفعول ہے نصبہ کا، کہ کس نے نصب کیا، رکھا ان پہاڑوں کو، ان پہاڑوں کو، وجعل ہذہ، وجعل فیہا، اور جو کس نے بنایا جو کچھ اس کے اندر ہے؟ قال اللہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ، کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ اس کا فاعل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے بعد پھر اس نے سوال کی نوعیت بدلی اور کہنے لگا کہ قالا رجل، فبالذی، یہ با قسمی ہے، پس قسم ہے، الذی، اس ذات کی، خلق السماء، جس نے پیدا کیا آسمان کو، خلق السماء، جس نے، الذی، جس نے، خلق، پیدا کیا آسمان کو، یہ مفعول ہے، ٹھیک ہے، سمجھتے ہیں، یہ آسان ہے، السماء، آسمان کو، وخلق، وہ عاطفہ یہاں پر معنی کریں گے، اور وخلق، پیدا کیا، الارض، زمین کو، یہاں پر بھی یہ الارض مفعول ہے، کس نے پیدا، قسم ہے اس ذات کی جس نے پیدا کیا زمین کو اور جس نے پیدا کیا، اس کا واو عطف الذی پر جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کا عطف اس پہ جا رہا ہے، اور جس نے پیدا کیا زمین کو، ونصب ہذہ، اور جس نے، ٹھیک ہے، اس کا بھی عطف واو کا عطف الذی پہ جا رہا ہے، اور جس نے رکھا ہے ان پہاڑوں کو، اور جس نے رکھا ہے ان پہاڑوں کو، اللہ ارسلک، اب یہاں پر جو ہے اللہ تھا، کیا تھا لفظ؟ اللہ، تو اس کو ساتھ ملا کر کیا بنا دیا؟ اللہ، لفظ کیا تھا اصل میں؟ اللہ، یہ حمزہ استفہامیہ، پھر آگے اللہ کی الف، اللہ، دو الفیں اکٹھے ہو گئی تو ان کو آپس کے اندر اکٹھا ملا دیا تو لفظ بن گیا اللہ۔ کیا بن گیا؟ اللہ۔ کیا اللہ نے ارسلک، آپ کو بھیجا؟ کیا اللہ نے آپ کو بھیجا ہے؟ تو قالا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، قال نعم، ہاں مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ کس نے بھیجا ہے؟ اللہ نے بھیجا ہے۔ قالا، پھر وہ کہنے لگا، وہی آدمی، رجل، قال، اس کی فائل کیا ہو؟ اس رجل کی طرف جائے گی، یہ سیدھا، یہ اوپر، میں بار بار دہرا رہا ہوں آپ کی آسانی کے لیے، آپ کو سمجھنا آسان، اپنے اس کو ایزی لینا ہے، مشکل نہیں سمجھنا۔ اگر آپ بور ہو رہے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ کریں کہ میں تھوڑی سی اپنی سمجھانے کا طریقہ چینج کروں گا۔ قال، اس آدمی نے کہا، وزعم، اس آدمی کا خیال تھا، آپ کے قاصد کا خیال تھا، وزعم رسول کا، آپ کے قاصد کا خیال تھا، یہ کاف ضمیر کا مرجع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے قاصد کا خیال تھا کہ انا، بے شک، علینا، ان علینا، ہم پر لازم ہے۔ یہاں پر دیکھ لیں تاکید کے بعد جب علینا، علا جب آ جائے تو اس کا معنی لازمی والا کریں گے، جیسے آتا ہے علیک بالتقوی، آپ پر تقوی لازم ہے، آپ پر تقوی کیا ہے؟ لازم ہے۔ تو یہاں پر بھی انا تاکید کے بعد علینا جب آ گیا، علینا یعنی بے شک ہم پر لازم ہے، خمس صلاتن، 5 نمازیں، خمسہ معنی 5، یہ عربی کی گنتی میں سے اس کے اندر معنی کیا ہوگا؟ 5
صلواتن صلاتن کی جمع ہے اور اس کی 5 نمازیں فی یومنا ہمارے دنوں میں ولیلتنا اور دن یعنی دن اور راتوں کے اندر ہم پر 5 نمازیں لاگو ہیں 5 نمازیں لازم ہیں. قالا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فاعل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ اس نے سچ کہا. اس نے کیا کہا؟ پہلا اس نے سوال یہ کیا تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدقہ. اور دوسرا حیت تبدیل کر کے سوال کیا تھا اس کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. پھر دوسرا سوال اسی حیت کا کہ آپ پر 5 نمازیں ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں صدقہ. اس نے سچ کہا. ٹھیک ہے. کس نے سچ کہا؟ اس رسول نے. اس کی جو حوض میر کا مرجع ہے وہ یہ رسول کی طرف راجع ہوگا. ٹھیک ہے. اس قاصد نے آپ کو صحیح بات کہی ہے. قالا فبالذی تو وہ آدمی کہنے لگا قال الرجل. ٹھیک ہے. اس کا معنی فاعل کون ہے؟ وہ رجل ہے جو سوال کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ دیہاتی آدمی. فبالذی وہی الفاظ با قسمیہ الذی موصول ہے، آگے ارسلہ کا جو وہ صلہ ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر بھی الذی موصول ہے، خلق السماء و خلق الارض یہ سارا صلہ ہے. الذی قسم ہے اس ذات کی ارسلہ کا جس نے آپ کو بھیجا. اللہ امرکا کیا وہی لفظ الف حمزہ استفہامیہ وہ معذوف کر کے آپس کے اندر ملا کر اللہ بنایا. اللہ امرکا کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا؟ تو بہذا اس چیز کا یعنی ان 5 نمازوں کا. تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس کا فاعل میں نے پڑھا ہے لیکن لکھا ہوا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم جی ہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. قال وہ آدمی کہنے لگا وزعم اور اس رسول کا گمان تھا اس قاصد کا گمان تھا آپ کے ان علینا بے شک ہم پر لازم ہے زکوٰۃ فی اموالنا. یہاں پر جس طرح یہاں پر صلاتن آیا تھا یہاں پر زکاتن یہ مفعول ہے. فی اموالنا ہمارے اموال میں سے. اموال مالن کی جمع ہے. کس کی جمع ہے؟ مالن کی جمع ہے. فی جار ہے اس کے اوپر لام کے جو نیچے زیر آئی ہوئی ہے یہ والی یہ اس فی جار کی وجہ سے آئی ہوئی ہے یعنی ہمارے مالوں میں سے ہم پر زکوٰۃ بھی لازم ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ اس نے سچ کہا. وہ کہنے لگا قال الرجل اس کا رجل فاعل ہے. وہ کہنے لگا فبالذی پس قسم ہے اس ذات کی جس نے بھیجا ہے آپ کو یعنی وہ اس بات کو تسلیم کر چکا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو اس کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو بھیجا. اللہ پھر وہی لفظ حمزہ استفہامیہ موضوع اس کو ملا کر اللہ بنایا. اللہ کیا اللہ نے امرا کا حکم دیا آپ کو بھی حاضہ اس زکوٰۃ کا. یہ حاضہ کا اشارہ کس کی طرف جا رہا ہے؟ زکوٰۃ کی طرف. تو فرمایا قالا نعم. یہاں تک آپ نے سمجھ لیا. آگے آپ اس کے بعد اس نے دوسرا سوال کیا قال زعم رسول کا. وہی دیکھیں آپ یہاں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. قال زعم رسول کا ان رسول کا آپ کے قاصد کا یہ خیال تھا ان علینا یا میں اس کو مٹا دیتا ہوں یہ اس کو ان علینا حج البیتی حج البیتی من استطاع الیہ سبیلا. دیکھیں زعم رسول کا ان علینا حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. آپ کے قاصد کا یہ بھی خیال تھا کہ ہم پر لازم ہے بیت اللہ کا حج کرنا من استطاع اس شخص پر جو طاقت رکھتا ہے اس کی طرف جانے کی راستے سے مراد اس کے اندر زیادہ راہ بھی آ جاتا ہے آسانیاں بھی آ جاتی ہیں مشکلات کا نہ آنا بھی آ جاتا ہے اور گھر والوں کا مال خرچ جو سارا کچھ جو ان کے پاس ہے وہ بھی آ جاتا ہے. تو فرمایا سبیلہ کے اندر سارا علینا ہم پر حج کا بیت اللہ کا حج بھی فرض ہے من استطاع جو اس شخص پر جس
پر جو طاقت رکھتا ہے اس کی طرف جانے کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ۔ قالا جی قالا ثم، حضرت ابو ہریرہ، اس کا فاعل کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ۔ قالا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ ثم، پھر وہ چلا گیا، جاتے ہوئے وقالا، اس نے کہا بالذی، قسم ہے اس ذات کی جس نے بھیجا ہے آپ کو، اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائی، جیسے بھیجا ہے آپ کو، بالحق کی، باجار حق، اس لیے کاف کے نیچے زیر ہے، مجرور ہے، حق، بالحق کی، حق کے ساتھ، یعنی حق دے کر آپ کو جس نے بھیجا ہے اس کی قسم ہے، لا ازیدو، میں زیادہ نہیں کروں گا اس سے، ولا انقص منہن، اور نہ اس سے کمی کروں گا، نہ اس پر زیادتی اختیار کروں گا، ولا انقص منہن، اور نہ اس پر کمی کروں گا۔ فقال النبی، یعنی میں جو 4 احکام آپ نے بتائے ہیں اس کو میں جا کر بتاؤں گا، یہ تشریح کے اندر میں بیان کروں گا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قالا فی الماضی، لئن صدقہ، اگر وہ سچا ہے، لئن صدقہ، اگر اس نے سچ کہا ہے، لیدخلن، لام بھی تاکید کا، یہ لام بھی تاکید کا، اور نون بھی یہ تاکید کی، آگے یدخلو، یہ لیدخلن، تو البتہ ضرور بھی ضرور داخل ہوگا وہ جنت میں۔ کون داخل ہوگا؟ وہ اگر وہ ان 4 چیزوں پر عمل کرتا ہے، اس پر نہ کمی کرتا ہے نہ زیادتی کرتا ہے، لئن صدقہ لیدخلن الجنت، تو البتہ وہ تحقیق وہ جنت کے اندر داخل ہوگا، جنت کے اندر کیا ہوگا؟ داخل ہوگا۔ تو دوستو یہ تھا اس کا لفظی ترجمہ، اور کچھ تھوڑی بہت اعراب وغیرہ کی جو نحوی ترکیب وغیرہ وہ ہم نے بیان کی، مختصر سی ہوتی ہے، زیادہ تفصیل کے اندر تو نہیں جا سکتے کیونکہ بہت لمبی پھر اس کی تشریح ہو جاتی ہے، تو اس کا میں ترجمہ دیکھ کر پڑھ لیتا ہوں، آپ بھی غور کر لینا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم کو ممانعت کر دی گئی کہ رسول اللہ علیہ وسلم سے کچھ بلا ضرورت پوچھیں، تو ہم کو اس بات سے خوشی ہوتی تھی کہ کوئی سمجھدار بدوی حضرت کی خدمت میں آئے اور آپ سے کچھ پوچھے اور ہم سنیں۔ تو انہی ایام میں ایک بدوی خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے محمد، تمہارا قاصد ہمارے پاس پہنچا تھا، اس نے ہم سے بیان کیا کہ تمہارا کہنا ہے کہ اللہ نے تم کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے ٹھیک کہا۔ اس کے بعد اس بدوی نے کہا، تم بتلاؤ آسمان کس نے بنایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے۔ اس نے کہا، زمین کس نے بنائی؟ آپ نے فرمایا، اللہ نے۔ اس نے کہا، زمین پر یہ پہاڑ کس نے کھڑے کیے اور ان پہاڑوں پہ جو کچھ بھی ہے وہ کس نے بنایا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ نے۔ اس کے بعد اس بدوی سائل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پس قسم ہے اس ذات کی جس نے آسمان بنایا، زمین بنائی اور اس پر پہاڑ نصب کیے، کیا اللہ ہی نے تم کو بھیجا ہے؟ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مجھے اللہ ہی نے بھیجا ہے۔ پھر اس نے کہا، تمہارے اس قاصد نے ہم سے یہ بھی بیان کیا، ہم پر دن رات میں 5 نمازیں بھی فرض ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی اس نے تم سے ٹھیک کہا۔ اس بدوی نے کہا، تو قسم ہے آپ کے بھیجنے والے کی، کیا اللہ نے آپ کو ان نمازوں کو بھی حکم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، یہ اللہ ہی کا حکم ہے۔ پھر بدوی نے کہا، کیا آپ کے قاصد نے بیان کیا کہ ہمارے مالوں میں زکوٰۃ کو بھیجنے بھی مقرر کی گئی ہے؟ آپ نے فرمایا، جی، اس نے تم سے سچ کہا۔ عرابی نے کہا، تو قسم ہے آپ کو بھیجنے والے کی، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے۔ پھر اس عرابی نے کہا، آپ کے قاصد نے بیان کیا تھا کہ سال میں ماہ رمضان کے روزے بھی ہم پر فرض ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ بھی اس نے سچ کہا۔ عرابی نے عرض کیا، تو قسم ہے آپ کو بھیجنے والے کی، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے۔ اس کے بعد عرابی نے کہا، اور آپ کے قاصد نے ہم سے یہ بھی بیان کیا کہ ہم میں سے جو حج کے لیے مکہ پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو اس پر بیت اللہ کا حج بھی فرض ہے۔ آپ نے فرمایا، جی ہاں، یہ بھی اس نے سچ کہا۔ راوی کا بیان ہے، یہ سوال و جواب ختم کر کے وہ عرابی چل دیا اور چلتے ہوئے اس نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں ان میں سے نہ کوئی زیادتی کروں گا اور نہ کوئی کمی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ صادق ہے تو ضرور جنت کے اندر جائے گا۔ یہ تو ترجمہ۔ تشریح کے اندر شروع حدیث میں سوال کی ممانعت کا جو ذکر ہے اس کا اشارہ قرآن پاک کی اس آیت کی طرف ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم کی طرف ہے۔ بات یہ ہے کہ نئے نئے سوالات کرنا انسان کی فطرت ہے،
انسان کی فطرت میں ہے، وہ بار بار سوال کرتا ہے، جو بھی اس کے ذہن کے اندر ہے وہ کسی سے سوال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اس عادت کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تباہی کا رجحان مشکافیوں ہی کی طرف زیادہ بڑھ جاتا ہے اور ان میں باتوں کی کھود کرے زیادہ ہو جاتی ہے۔ آپ کے سامنے آج کل ماحول اور عمل اس نسبت سے کم، اس میں وقت کی بھی ضیاع ہے، اور بالخصوص پیغمبر وقت سے زیادہ سوال کرنے ایک خرابی یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کی جانب سے جواب ملنے کے بعد امت کی پابندیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ غرض انہی وجوہ سے غیر ضروری سوالات کرنے کی صحابہ کرام کو بھی ممانعت فرما دی گئی، جس کے بعد وہ بہت ہی کم سوال کرتے تھے اور اس کے آرزو مند رہا ہوتے تھے کہ کوئی بدوی آئے اور آپ سے کچھ پوچھے اور آپ سے سوال کرے، آپ کو کچھ سننے کا مل جائے، کیونکہ بیچارے بدویوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی وسعت تھی۔ اور اس حدیث کو ایک روایت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی، یعنی بات کرنے کا مقصد یہ ہے، سوال سے منع اس لیے کیا گیا کہ زیادہ سوال زیادہ پابندیوں کی طرف لاگو ہوتے ہیں، لہذا اس سوالات سے اتنا آپ دیکھ لیں، اب ہر آدمی بحث کرنے کے لیے تیار ہے، جس سے کسی قسم کی بحث کروانے کے لیے کروا لو وہ آدمی تیار ہے، لیکن مسجد میں آنے کے لیے وہ تیار نہیں، عمل کے لیے کرنے کے لیے وہ تیار نہیں، چہرے پہ سنت رسول نہیں ہوتی، لیکن وہ اس سے بحث کروانی ہو تو بڑی بڑی وہ مذہبی سکالر بن جاتا ہے، بحث کرنے کے موقع پر سوالات کرنے ہو تو وہ بڑا سوال کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو لہذا ان سوالات سے بچے اور دین پر عمل کریں۔ ہمارا کام دین پر عمل کرنا ہے، نہ سوال کرنا، جس طرح قرآن مجید کی آیت کے اندر ہے۔ تو صحیح بخاری کی حدیث کی روایت ہے کہ آخر میں چلتے ہوئے سائل نے یہ بھی کہا کہ میں قبیلہ بنی سعد بن بکر کا ایک فرد ہوں، میرا نام زبام بن سالبہ ہے، میں اپنی قوم کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا ہوں۔ نیز بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، مگر سوال میں میرا رویہ سخت ہوگا تو آپ مجھ پر خفا نہ ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آپ کے دل میں آتا ہے آپ پوچھیں، یعنی اس نے پہلے ادباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ اگر میرا رویہ سخت بھی ہوا تو آپ ناراض نہ ہونا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جو کچھ بھی آپ پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیں۔ سوال و جواب کے بعد جو لفظ اس نے کہے کہ لا ازید علیہن ولا انقص منہن، غالباً اس کا یہی مطلب تھا کہ میں آپ کی اس تعلیم و ہدایت کا پورا اتباع کروں گا، یعنی جو آپ نے مجھے تعلیم دی میں اس پر عمل کروں گا اور اپنی طبیعت اور اپنے جی سے اس میں نہ کوئی زیادتی نہ کمی کروں گا۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں آپ کا یہ پیغام جوں کا توں ہی اپنی قوم کو پہنچاؤں گا، اپنی طرف سے اس میں کوئی کمی پیشی نہیں کروں گا۔ دوسری روایت میں ہے کہ انہوں نے اپنی قوم میں پہنچ کر بڑے جوش اور سرگرمی کے ساتھ تبلیغ شروع کی، بت پرستی کے خلاف اتنی کھل کر تقریریں کی کہ ان کے بعض عزیزوں نے ان سے کہا یا زمام اتق البرص والجزام اتق الجنون، اے زمام برس کوڑ اور جنون سے ڈرو، دیوتاؤں کی مخالفت سے کہیں تو یہ کوڑی اور دیوانہ نہ بن جائے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی تبلیغ میں اتنی برکت دی کہ صبح کو جو لوگ زمام کوڑ اور دماغ کی خرابی سے ڈرا رہے تھے، شام کو وہ بت پرستی سے بیزار اور توحید کے حلقہ بگوش ہو گئے، اور سارے قبیلے میں ایک متنفس بھی غیر مومن نہیں رہا۔ فرضی اللہ عنہم وعنا اجمعین۔ تو بات اس کے اندر 2-3 باتیں ہمیں سمجھ کے اندر آئیں۔ ایک تو ہمیں ان پر عمل کرنی، جو ہم نے ارکان اسلام پڑھے ہیں ان پر ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ بار بار ہمارا ان پر ایمان ہونا چاہیے، یہ کتاب الایمان ہے، بار بار اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر کہ جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی انہوں نے وہ آگے پہنچائی۔ اب ہمارا فریضہ بھی یہ ہے کہ جو بات بھی ہمیں حدیث شریف کے اندر سے ملے اس کو ہم آگے تک ہو بہو اسی طرح پہنچائیں، اس کے اندر نہ کمی کریں اور نہ اس کے اندر زیادتی کریں۔ اور دوسرا، جب یہ آپ کام کریں گے تو آپ کو تانے بھی ملیں گے، تکلیفیں بھی آئیں گی، مشکلات بھی آئیں گی، لیکن آپ نے ڈٹ کر کام کرنا ہے، ثابت قدمی سے کام کرنا ہے۔ جب آپ ثابت قدمی سے کام کریں گے تو جس طرح زمام بن سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈٹ کر کام کرتے رہے، ثابت قدمی سے کام کرتے رہے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ سارے کے سارے قبیلے والے مسلمان اور موحد بن گئے۔ جب ہم بھی ڈٹ کر کام کریں گے تو نتیجہ اللہ رب العزت اسی طرح کا دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔